نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب ہونے کے باوجود فرمایا کہ اللہ رب العالمین مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا ہوتا ہے، کوئی پھل بڑا ہوتا ہے، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اس کے علاوہ اور کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر اس آیت کے ضمن میں آپ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، اس پر آسمان سے پانی برسا تو ان میں سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے اچھے و برے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان کے لیے آسمان سے ہدایت اتری، اسی ہدایت سے بعض لوگوں کے دل جو نرم ہوئے اور ان میں خشوع خضوع پیدا ہوا، اور فرماتے ہیں بعض آدمی کیونکہ پیدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئے، کیونکہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا، لیکن بعض کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا میں آ کر وہ کھیل کود میں، وہ لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھل پھول میں مختلف ہیں، تو یاد رکھو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ ہر آدمی پر اس کے دل کے آثار جو ہوتے ہیں، اس پر جو انوار و تجلیات کی اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، اور جو اسرار اور رموز کی باتیں ہوتی ہیں، جن کا کنیکشن اپنے رب سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جن کا کنیکشن اپنے آقا سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو یاد رکھو جس طرح زمین میں اس کے حصے مختلف ہوتے ہیں، جیسے زراعت کے کوئی قابل ہوتا ہے، کوئی قابل زراعت نہیں ہوتا، کوئی پتھریلا ہوتا ہے، کوئی ریتیلا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جو دل ہوتے ہیں وہ دل بھی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دل اپنے آثار لینے میں، انوار و تجلیات کو لینے میں، اسرار کو لینے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ کے دل کیسے پاک ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی پاک ہوتی ہیں۔ آج وہ مزارات میں چلے گئے لیکن پھر بھی ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ان کے قرب میں جا کر بیٹھ جائے تو انسان کا دل خود بخود اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھیے کہ کیسا اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ ایک پھل کو بندہ دیکھ کر، یعنی اس پھل میں اگر غور کرے تو کتنی باریکیاں نظر آتی ہیں، کیسے اس میں دانے ہوتے ہیں، کیسا رب نے اس کو کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا اور کتنا خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ بندہ کھاتا ہے تو تاثیر الگ ہوتی ہے، اور اسی پیسوں سے اگر حلال کے پیسوں سے بھی ہوں تو اس کا ذائقہ اور الگ ہوتا ہے، اور حرام کے پیسے ہوں اور اسی سے وہ بھی یہی چیز کھاتا ہے، لیکن وہی چیز کسی کے لیے شفا بن جاتی ہے، کسی کے لیے زہر بھی بن جاتی ہے۔ یعنی کتنی نشانیاں ہیں، بندہ غور تو کرے۔ تو اسی لیے میرے رب نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں ٹوک ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب یہ کافر، یہ کفار مکہ
آپ کو اگر صادق بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین کے لقب سے معروف ہونے کے باوجود یہ کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ تعجب کر رہے ہیں۔ محبوب اس سے بڑھ کر تعجب تو یہ ہے ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے۔ تو محبوب یہ ان کی تعجب والی بات ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس رب نے ان کو ابتداءً بغیر مثال کے بنایا تھا، بغیر مثال کے پیدا کر دیا تھا، اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا۔ اس نے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کر دیا، تو اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا کہ محبوب ان کا یہ جو انکار کرنا کہ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں ٹوپ ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی بھی نکل نہ سکیں گے، اور جہنم میں انہیں موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے حبیب، مکے کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے جو ان کو عافیت اور سلامتی والی ابھی زندگی ملی ہوئی ہے، اس عافیت کو یہ قبول نہیں کرتے، اس سلامتی والی زندگی کے بدلے میں یہ آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ، جو قومیں گزر چکی، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان امتوں کو کیسی عبرتناک سزائیں اللہ نے دی ہیں، ان کا حال دیکھ کر ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عبرت حاصل کرتے۔ محبوب آپ کا رب تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ان کو ایک طرح کی معافی دینے والا ہے، اور وہ معافی کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، انہیں مہلت دے رہا ہے، اور ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے، توبہ کر لیتے، شرک سے باز آ جاتے، لیکن ہرگز انہیں غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ جب عذاب نازل کر دیتا ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ایک سے بڑھ کر ایک گناہ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا اور جلد ہمیں سزا نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی رحمت دیکھ کر ہرگز کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جہاں وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ پکڑ فرمانے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو گناہوں پر سزا دینے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کا جب جائزہ لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان اللہ کی رحمت
اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہماری نافرمانیاں، ہماری سرکشی والی عادت، مزید ایسا لگتا ہے کہ ہم پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کو اپنے حاشیہ خیال میں لانے کو تیار نہیں کہ جہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حدیث پاک سنیے، میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور پھر بھی اللہ سے امید رکھے۔ اس حدیث پاک کو اگر سمجھنا ہو تو اللہ کے ولی جو ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس انداز سے سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے، اللہ کی فرما برداری کے بغیر پھر بھی اللہ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ وہ یہ چاہے کہ عبادت گزار لوگوں کے جو اللہ ان کو وہ گھر دے گا وہ اسے مل جائے، اور فرمایا عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے اور زیادتی کے باوجود اللہ سے مغفرت کی تمنا کرے۔ یہ سب سے بڑا انسان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس آیت میں سمجھائی گئی۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں اپنے عفو سے غافل نہ ہونے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک صاحب نے قرآن پاک ختم کیا، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہدیتاً تحفۃً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں حضور کی تمام امت مرحومہ کی روحوں کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، ایک ایک سانس کی، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر عطا کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو، جو تمنا ہو، یا اللہ پوری فرما۔ بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیرے کرم کو مانگتے ہیں، مالک اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔